السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 293واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ ڈپریشن، ذہنی تناؤ، اسٹریس، اکثر لوگوں کی طرف سے اس کے تعلق سے باتیں پوچھی جاتی ہے۔ میں پریشان ہوں، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں، کاروبار سیٹ ہے، بینک بیلنس بھرپور ہے، مکان وغیرہ کے لائن سے کوئی پریشانی نہیں، جاب کے لائن سے کوئی پریشانی نہیں، ہر اعتبار سے میں پرفیکٹ ہوں، اس کے باوجود ذہنی طور پہ مجھے سکون نہیں ہے اور میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے 4 دن سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، ذہنی طور پہ تناؤ ہے۔ محترم بزرگوں، اس طرح کے پرابلم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچانا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ پچھلی نماز سے لے کے اب تک ہمارے سے جتنے بھی ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تھے وہ سب معاف ہو گئے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سختی سے ان سے منع کیا گیا ہے، اور پھر بھی اگر انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے گناہ اس کے دل کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ دل پوری طرح سے اندر سے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پہ وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اس کو عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اور اس کے دماغ میں ہمیشہ نگیٹو خیالات آتے ہیں، اور ذہنی طور پر وہ انسان منفی سوچ رکھنے والا بن جاتا ہے۔ پھر خیر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور بس شر ہی شر اس کے دماغ میں جنم لینے لگتا ہے۔ ایسے کون کون سے گناہ ہیں اور ان سے کیسے ہم نے بچنا چاہیے، آج میں اسی کے تعلق سے تھوڑی سی روشنی ڈالنے والا ہوں۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ ہے شرک کا گناہ۔ گناہ اعظم جسے کہا جائے گا وہ ہے شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ آدمی کتنے بھی بڑے بڑے اعمال کرے اور اگر وہ شرک کر رہا ہے تو پھر اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے۔ اب ہر آدمی خود اپنا جائزہ لے کہ اس نے اللہ کی ذات میں اور کتنوں کو شریک کر لیا ہے، اور کتنوں کی پرستش وہ کر رہا ہے، اور کتنے خدا اس نے بنا لیے ہیں، اور کتنے ایسے دعا کے لیے کتنی جگہوں پہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کتنوں کے آگے سجدے کرتا ہے، اور کتنوں کو اس نے اپنا بنا لیا ہے۔ اب جب یہ کیفیت رہے گی تو وہی ہوگا کہ انسان ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ پھر گناہوں میں شرک کے بعد جو گناہ ہے اس میں ہے زنا کرنا، اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہشات کو کسی اور جگہ پہ جا کے پورا کرنا، اسے کہتے ہیں زنا۔ اور زنا کی بھی قسمیں ہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، اور پریکٹیکل زنا ہے۔ پریکٹیکل زنا تو وہی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے علاوہ اس کی کوئی معشوقہ ہے، کوئی اس کی دھگڑنی ہے، یا کوئی اس کی رکھیل ہے تو اس کے ساتھ میں وہ عیاشی کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ میں صحبت کر کے اپنی خواہشات کو اس کے ساتھ پورا کر رہا ہے، یا کوئی اگر فیمیل ہے تو اس کا کوئی جھگڑا ہے یا اس کا کوئی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں جا کے یہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہی ہے، اور 50 کو اپنے کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے لگا رہی ہے۔ تو یہ کنڈیشن اگر ہے تو یہ ہے زنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مردود گناہ یہی ہے جس کی وجہ سے انسان پوری طرح سے برباد ہوتا ہے، اس لیے کہ صراحتاً
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان جب وہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے سے پہلے ایمان ایک پرندے کی شکل میں اس کے دل سے نکل کے اڑ جاتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے جس وقت وہ زنا کی کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اور زنا آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی خباثتوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ ہو گیا پریکٹیکل زنا۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان راستے سے چلتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے مستورات اس سے بات کر رہی ہے، وہ ان سے بات کر رہا ہے، اس کی نظریں اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجبوری کی حالت ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن اس کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اور پھر بعد میں اس کے جانے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے اس کے تعلق سے تذکرہ کر رہا ہے، یا روڈ سے راستے سے جاتے ہوئے اس کی ایک عام عادت بن گئی ہے عورتوں کو دیکھنے کی، یا عورتوں کی عادت بن گئی ہے جھگڑوں کو دیکھنے کی۔ تو یہ شکل ہمارے شریعت کے اندر آنکھوں کے زنا کی ہے۔ یہ تو پریکٹیکل ہو گئی۔ اس کے علاوہ موبائل کے اوپر تصویریں دیکھنا، موبائل کے اوپر ایسی فلمیں دیکھنا، موبائل کے اوپر ایسی فحش چیزیں دیکھنا جو انسان کے دل کے اندر گندے گندے خیالات پیدا کرے، یہ ہو گیا آنکھوں کا زنا۔ اس کے بعد میں دل کا زنا یہ ہے کہ انسان کے دل میں خیالات پیدا ہو زنا کے تعلق سے۔ اور وہ خیالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر نامحرم لڑکیوں کے ساتھ میں چیٹنگ کرتا ہے، یا نئی نامحرم کے ساتھ۔ تو آج کل کیا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، بہت سارے لوگ اپنے رشتہ دار عورتوں کے ساتھ میں چیٹنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنے سالے کے بیوی کے ساتھ میں چیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی سالی کے ساتھ میں، اور وہ عیب نہیں سمجھ رہے اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ شریعت میں سالی کے ساتھ میں بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ میں بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور سالے کے بیوی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اپنے بھائی کے بیوی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے شریعت میں لاگو ہے۔ دیور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے کہ اپنی جو نامحرم قریبی رشتہ دارنیاں ہیں ان کے ساتھ میں مرد یا مردوں کے ساتھ میں وہ چیٹنگ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہے۔ آج وہ چیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب دونوں ایک بستر کے اوپر جا کے ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھنڈا کرے۔ وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ شیطان اسی طریقے سے لوگوں کو زنا کے قریب لے کر جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے یہودی پادری راہب تھے الجریج بول کے، ان کا لمبا چوڑا قصہ ہے، وہ پھر میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ سیم ایسا ہی ہے، وہ اپنی محرم اور نامحرم رشتہ دارنیوں کے ساتھ میں یا ان مستورات کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں چیٹ کرنا، یہ بھی صراحتاً ہمارے لیے ناجائز ہے۔ معاشرے میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، لوگوں نے اپنے سالیوں کے ساتھ میں پہلے چیٹ سے اسٹارٹ کیا، اس کے بعد میں بیوی ان کو بری لگنے لگی، سالی اچھی لگنے لگی، سالی کو انہوں نے حاملہ بنا دیا۔ ایک نہیں کئی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ سالے کے بیوی کے ساتھ میں چیٹنگ شروع ہوئی، بعد میں آپس میں اتنی محبت بڑھ گئی، تعلق بڑھ گیا، انہوں نے اپنے بیوی کو روانگی کے آداب دے دیے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو روانگی کے آداب دے دی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو لات مار کے پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر کے رہ رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بغیر نکاح کے بھی رہ رہے ہیں۔ یہ برائی کہاں سے عام ہوئی؟ یہ برائی کی شروعات ہوئی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ گناہوں سے دل ایسے برباد ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو زنا، انسان آج اس طریقے سے زنا کے جالے کے اندر پھنستے جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، شراب ہے۔ شراب کیونکہ صراحتاً یہ سب تمام چیزیں نص قطعی سے ثابت ہے۔ میں نے کہا کہ چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ جن کو شریعت نے قرآن سے اور حدیث میں روکا گیا ہے، یہ اس سے نہیں رکیں گا تو برباد ہو گیا وہ۔ شراب کی شکلیں آج بدل چکی ہے۔ بہت سارے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مارکیٹ کے اندر انرجی ڈرنک وہ ایسے مل رہے ہیں جس کے اندر شراب ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو خوبصورت نام دے دیا ہوا ہے۔ وہ خوبصورت نام کی وجہ سے آج کے نوجوان اس کو کھلے عام استعمال کر رہے ہیں۔
ان کو عیب نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر، حالانکہ وہ شراب ہے اور شراب کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں، احتیاط کریں۔ چوتھی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر، جو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، وہ ہے جوا۔ جوئے کی بھی قسمیں، شکلیں آج بدل چکی ہے۔ آج کل آن لائن جوا نکل چکا ہے، لوگ نیٹ کے اوپر جوا کھیلتے ہیں، لوگ نیٹ کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، یا آن لائن لاٹری کی اتنی دکانیں ہو گئی ہے، پان کی دکانوں سے زیادہ آج کل اس کی دکانیں مجھے بازاروں میں نظر آتی ہے۔ سماج میں یہ لائن سے لوگ جب اس میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ذہنی طور پہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ اب میری لاٹری کا نمبر کل نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ ٹینشن میں رات رات بھر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور لوگ اس میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ایک پوش ایریے کے اندر ان کا فلیٹ تھا، جہاں پہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپئے اسکوائر فٹ کا ریٹ تھا۔ انہوں نے وہ حساب سے اپنا جو فلیٹ تھا اس کو بیچے، اس کے تقریباً ان کو 1-2 کروڑ روپیے آ گئے، اور وہ آنے کے بعد میں دوسری جگہ پہ انہوں نے سستے والا فلیٹ لیے جو کم سے کم ایک 15-20 لاکھ روپئے کے ایوریج میں تھا۔ باقی کی جو مڑی تھی اس کو بجائے بزنس میں لگانے کے، کاروبار میں لگانے کے، یہ سب چکروں میں وہ پڑ گئے، اور جب لاٹری کے، جوئے کے چکر میں پڑے تو ایسا صفایا ہوا کہ وہ جتنا ان کے پاس میں کیش تھا اور جتنا بیلنس تھا، آج 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی اور کی دکان پہ 8-10 ہزار روپئے مہینے سے مزدوری کرنے کو مجبور ہے۔ کم سے کم اچھا تو ہوا کہ اس نے وہ ایک گھر لے لیا تو اس کے بیوی بچے آج اس میں رہ رہے ہیں۔ آج سماج میں یہ چیز عام ہو چکی ہے محترم بزرگوں، اس سے ہم نے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ کے اندر بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ شکلیں جوئے کی ہوتی ہے، اس کی بھی ہم تحقیقات کریں۔ اس لائن سے بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہوں۔ نارملی اگر آپ اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس کے مسائل ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن اس میں کچھ شکلیں ایسی ہے، وہ شکلوں کو اگر آدمی اختیار کرے گا، غیر شرعی شکلوں کو صرف اپنے مڑی کو ڈبل ٹیبل کرنے کے چکر میں اس کا ٹکلا ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، یہ جو گناہ ہے اللہ ان سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور یہ پارٹ 1 ہے، اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔